بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جیسا فرشتوں کی صف میں کوئی اور فرشتہ بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام ہر نبی شان میں، رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں، اعزاز میں، رفعت میں لاجواب، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے امام الانبیاء بنا کے جو حیثیت دی ہے، سب انبیاء علیہم السلام پیچھے اقتداء میں ہیں، اور امامت کا رتبہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی زمین پر توحید کے شاہد، وحی کے شاہد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے شاہد اور گواہ، رب کا انتخاب، اللہ کا چناؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، نہ ان کی حیا کا مقابلہ اور نہ ان کی وفا کا مقابلہ، ہر اعتبار سے لاجواب۔ ساری دنیا کی ساری مخلوقات ایک طرف، ہر دور کے بڑے بڑے عظیم لوگ اپنی جگہ، لیکن اللہ نے ان کو جن رتبوں سے نوازا ہے اس کا بھی جواب کوئی نہیں۔ حضرات، انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ ہمارے پاس لوگوں کی رہنمائی کے لیے، عقیدے کے لیے، دلالت کے لیے کتاب و سنت جیسی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا بولتی ہے، اور ان کے بولنے کا کوئی اعتبار ہے بھی کہ نہیں، ایک طرف۔ لیکن رب جو کہہ دے، قرآن جو کہہ دے، وہی جو بول دے، اور ناطق وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کہہ دے، ساری دنیا کے بڑے وڈیرے مل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی وہی کے ایک لفظ تو کیا، ایک حرف اور حرف پہ نقطے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور اللہ اسی پہ قائم رکھے۔ ہم نے تو اپنے معاشرے کے کسی بڑے کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رب نے جس کو جو رتبہ دیا ہے، ہمیں اس پہ کوئی حسد نہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ شان اور بلند کرے، اعزازوں سے نوازے، میرا مالک سر بلند فرمائے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس پہ رشک تو کیا جا سکتا ہے، دعا تو مانگی جا سکتی ہے، دوسرے کی بھلائی، لیکن حسد کر کے، برا بول کے ملتا کچھ نہیں۔ میرے محبوب کے اصحاب، جن کے دشمن ہر دور کے کافر، ملحد، زندیق، اور وہی لوگ ٹھہرے جو وحی کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو نبوتوں کے دشمن تھے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کیونکہ اصحاب میرے پیغمبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے محافظ بھی تھے، نگران بھی تھے، شاہد بھی تھے، گواہ بھی تھے، اور اس دلیل اور آسمان سے اترنے والی ایک ایک وحی کے کاتب بھی تھے، اور دل میں، سینے میں جگہ دینے والے بھی تھے، اور پھر ہر وہ حق ادا کیا جو ایک مہربان بن کے محبت کرنے والے کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرات، آج کی ملاقات میں ہم اللہ کی کتاب سے ان کے وفاؤں کے تذکرے جو خود رحمان نے کیے، ایک ہوتا ہے عمل اور فعل، انسان کی محنت، کاوش،
ایک ہوتا ہے اس کا نتیجہ اور رزلٹ. میں دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا. اور یاد رہے پوری کتاب اللہ میں جب بھی کسی اچھائی کا ذکر ہو، بھلائی کا ذکر ہو، خیر کا ذکر ہو، کسی اچھے کام کا، محنت کا ذکر ہو، اور اس کے بعد اللہ کہہ دیں اولئک، کہ یہ کام کرنے والے، اس کے عامل، اس کے حامل، اس نظریے والے، اس عقیدے والے، یہ کام کرنے والے اولئک، اور اس کے بعد اللہ کو خوبی اور اچھائی اور اس کا اعزاز اور رتبہ بیان کر دیں، تو اس کے سب سے پہلے مصداق میرے محبوب کے صحابہ ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب سے ملاقات کی. اور یہ ملاقات اور یہ ایمان اور یہ محبت، یقین اور اعتماد اللہ پر، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان کی یہ وفا آخری سانس تک برقرار رہی. انہیں اصحاب کہتے ہیں. آپ دنیا کیا کہتی ہے؟ وہ ان کی باتیں ان کو مبارک. اچھی کریں گے تو ثواب ملے گا، کوئی بری کرے گا تو حساب دینا پڑے گا، اور حساب لینے والا سریع الحساب ہے. ذمہ داری جن کے سر ہے، اگر وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں فبہا، نہیں نبھا رہے تو دعوت ہے، سنیے. ہماری دعوت کا ایک ایک نقطہ مثبت. 18 ذوالحجہ جمعے کا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، میرے محبوب کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، 40 دن کی مظلومانہ بھوک اور پیاس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا خون وہ جامع قرآن بن کے، جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور پوری دنیا میں اس کے نسخے بھیجے، اسی قرآن مجید کے اوراق اور الفاظ کے اوپر ان کی خون کی جو ہے جب ندیاں بہیں اور اس کے اوپر آ کر کے وہ دلیل بنا اور شاہد بنا، لوگوں نے اس پہ بھی عید رکھی، انہیں ان کی عید مبارک. لیکن ایمان اور عقیدہ، دلیل اور یقین، کلمہ پڑھنے والا، میرے نبی کی حیا کرنے والا اور نبی کے یاروں کی حیا کرنے والا، یاروں کے یار بھی یار ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دوستی ایمان کی ہے تو یہ جملے لے کے جائیے، گھر میں پڑھیے. میرے ساتھ اس وقت سورۃ البقرہ ہے، آغاز ہے، اللہ مالک الملک، بلکہ سورۃ الفاتحہ بھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم جن پہ رب کی نعمتیں تھی، انعام تھے، میرے محبوب اور میرے محبوب کے اصحاب ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پوری دنیا مل کے زبان کھولے، اللہ کہتے ہیں نہ میری ان کے ساتھ ناراضگی ہے، نہ میرا ان پہ غضب ہے، اور نہ ہی یہ گمراہ ہیں. اور اس کے متصل بعد اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے پہلی خوبی، الذین یؤمنون بالغیب، میرے نبی کے یار، مجھے دیکھے بغیر، جبریل کو دیکھے بغیر، وحی کو دیکھے بغیر ایمان لانے والے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. حضرات نماز پڑھنی کتنی مشکل ہے ذرا پتہ کر کے دیکھیے، مگر ان کی نماز اس میں کبھی کمی نہیں آئی، کبھی دیر سویر اندھیر نہیں ہوئی، وقت پہ ادا کرنے والے جماعتوں کے ساتھ. اور تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو بھی دیا انہوں نے رب کے راستے میں خرچ کیا. پیسے لگانے والے، مال دینے والے، دولتوں کو نچھاور کرنے والے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب ہم نے آپ پر جو جو اتارا انہوں نے وہ مانا. حضرات یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے جو جو اتارا انہوں نے وہ مانا، اور اسے بھی مانا. وما انزل من قبلک، ہم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری ہے تو انہوں نے مان لیا. ہم نے بتایا داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا.
ہم نے بتایا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری ہے، انہوں نے مان لیا۔ ہم نے بتایا ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اتارے ہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ آئیے یہ 6 خوبیوں کے مالک میرے محبوب کے یار، یہ حیادار اور وفادار، ہم ان کو ٹائٹل دیتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ پہلا ٹائٹل ہے کامیابی کا۔ یہ سند، وہ ان کی خوبیاں تھیں، وہ ان کے کام تھے، وہ ان کی ادائیں تھیں، وہ ان کی وفائیں تھیں، وہ ان کا حیا کا پہلو تھا، وہ کتاب و سنت اور وحی کا حیا کرتے ہوئے کیسے پیروکار بنے اور عمل کرتے تھے۔ ہم بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ دنیا کو ان کی اپنی رہنمائیاں مبارک، یہ میرے نبی کے یار، یہ محبوب، یہ اصحاب، یہ اس ہدایت پہ ہیں جس ہدایت کو میں نے چنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ ہدایت جو لوح محفوظ میں رکھی، یہ وہ ہدایت جسے بیت العزہ میں اتارا، یہ اس ہدایت پہ ہیں جسے جبریل امین لے کے آئے، یہ اس ہدایت پہ ہیں جسے محمد کریم علیہ السلام نے دنیا میں پہنچایا۔ انہوں نے اس کو لیا اور یہ ہدایت، اس کا نتیجہ دوسرا اعلان، اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے، یہ کامیابیاں پانے والے۔ دنیا کو کہیے جو مرضی کہتی ہے کہے، اسے اس کے جملے مبارک اپنے پاس رکھے، سنبھال کے رکھے۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ بڑوں کے بارے میں بول کے ان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا اپنے چھوٹے پن کا اظہار کر بیٹھتا ہے۔ رب کا کلام بڑا، وہی بڑی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دوست، ان کے رتبے اور مقام بڑے۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں کہتے ہیں، یہاں ان کی پھر 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ فرمایا والذین آمنوا، یہ ایمان والے، وعملوا الصالحات، یہ نیک اور ایسے عمل کرنے والے کہ جن کے ایک ایک عمل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہمارے فرشتوں کو اٹھا کے آسمانوں پہ لانا پڑتا ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تیسرا ٹائٹل دیتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ۔ جنت کس کی ہے؟ رب کی۔ مالک کون ہے؟ رب۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لوگوں یاد رہے، جنت نہ تیرے ہاتھ نہ میرے ہاتھ، جس کو بھی دینی ہے رب نے عطا کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، میرے نبی کے یار، میرے پیغمبر کے دوست اور ان پہ ایمان لانے والے، لبیک کہنے والے، سمینا و اطانا بولنے والے، آمنا و صدقنا کہنے والے، اور صرف گفتار نہیں، کردار کے مالک، عمل کرنے والے، اور عمل بھی وہ جو کتاب و سنت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو جنت دی ہے۔ اور چوتھا ٹائٹل، کوئی مت یہ سمجھے کہ کہیں ملی اور پھر لے لی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ سدا کے باسی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ جنت کی الاٹمنٹ ان کے لیے میں نے لائف ٹائم اور آخرت کی زندگی کو کبھی فنا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے ان کو دے دی۔ حضرات یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 تا 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں ان کے معاملات بتائے، خوبیاں بتائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آپ پہ اور میرے پہ تھوڑا سا خوف آئے، پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی جن ایام سے گزرے ہیں کیا خوف تھا، مگر یہ خوف میں انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں۔ والجوع، ہم نے بھوک دے کے آزمایا، انہوں نے ہمارے پیغمبر کا در ساتھ وفات نہیں چھوڑی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم نے ان سے تجارتیں لے لی، کاروبار لے لیے، آباد منڈیاں لے لی، بھرے بازار لے لیے، دکانیں لے لی، مال سب چھوڑ دیا۔ ہم نے مال لے کے آزمایا، انہوں نے مال قربان کر دیے۔ والانفس، ہم نے شہادتیں مانگی، انہوں نے جانیں قربان کر دی۔ والثمرات، ہم نے پکے ہوئے باغات میں ان کو چلایا، یاد کیجئے تبوک کو، تیار فصل کھجور کی۔ وبشر الصابرین،
اور خوشخبری دیجئے، سب سے پہلی یہ خوشخبری اگر جن صابرین کو جاتی ہے تو میرے محبوب کے اصحاب ہیں، وہ وفادار اصحاب۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ 6 خوبیاں بیان کرنے کے بعد 7واں ان کا اعزاز بتایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان کو جب دکھ آیا، درد آئی، ازمائش آئی، بھوک ملی، جانیں گئیں، مال گیا، دولت گئی، عزت گئی، شہرت گئی، رشتہ دار گئے، عزیز و اقارب گئے، ہم نے جب جب بھی ان سے جو جو بھی لیا، انہوں نے نہ جزا کی، نہ فضا کی، نہ ماتم کیا، نہ پیٹا، نہ گلے پھاڑے، نہ چہروں پہ تھپڑ مارے، نہ بال نوچے، نہ اپنے آپ کو جو ہے زخمی کیا۔ قالو انا للہ، ان کی 8ویں خوبی، انہوں نے کہا اللہ جیسے بھی آزما ہیں تو تیرے ہیں، تو تیرے، جو مرضی ہو جائے، نہ تیرا ساتھ چھوڑیں گے، نہ وحی کا ساتھ چھوڑیں گے، نہ نبوت کا ساتھ چھوڑیں گے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں گے۔ وبشر الصابرین کے بعد اگلا جملہ، اللہ رہے تو تیرے ہو کے رہیں گے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، موت آ گئی یا شہادت ملی تو آنا بھی تیرے پاس ہے۔ یہ اللہ 9 گواہیاں ان کی دے کے اعمال کی، اب اللہ تعالیٰ ان کو 5واں ٹائٹل دے رہے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ کوئی تبرلے پڑھے تو پڑھے، کوئی گالی دے تو دے، جس کے پاس جو ہے وہ دے گا، میرے رب کے پاس کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اگر تو صلوات کا معنی درود کرتا ہے تو کہہ میرے محبوب کے صحابہ پر درود رب پڑھے، اگر معنی دعا کرتا ہے دنیا کے لیے دعا دنیا کرے، میرے محبوب کے یاروں کے لیے دعائیں خود رب کرے، اگر اس کا معنی برکت سمجھے تو رب ان پہ برکتیں اتارے، اللہ خود اس کا ترجمہ کرتے ہیں والرحمہ، میرے رحمت للعالمین کے یار رحمان اور رحمان کی رحمتیں، رحمان اور رحیم کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 5واں ٹائٹل، 6واں ٹائٹل رحمتوں کا نزول ان پہ، اور 7واں ٹائٹل اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا جملہ بولنے والے وہ میری ہدایت پہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 177 ہے۔ دنیا جو بولتی ہے بولے، اللہ نے یہاں ان کی 17 خوبیاں، 17 وفائیں، 17 ادائیں اور 17 اعمال بیان کیے۔ مالک فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اے لوگوں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، مشرق مغرب منہ موڑ لینا صرف یہ کامیابی نہیں۔ سنو، میرے نبی کے یار حالت نماز میں، قباء کے اندر حالت رکوع میں انہیں خبر ملے تمہارے نبی کا قبلہ بدل گیا ہے، انہوں نے یہ نماز بیت المقدس کی بچائے بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھی ہے، انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلیں اگلی نماز صحیح، انہوں نے سجدے کا بھی انتظار نہیں کیا، حالت رکوع میں امام شمال سے جنوب کی طرف ہو گیا، کیونکہ مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف بیت اللہ ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف ہے۔ حضرات اللہ ان کی خوبیاں یہاں 17 بیان کرتے ہیں، وفائیں۔ من آمن باللہ ولکن البر، نیکی کس کو ملی ہے؟ نیک کون ہے؟ یہ اعزاز کس کو ملا ہے؟ یہ حیا کس نے اپنائی ہے؟ من آمن باللہ۔ حضرات کائنات میں جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے اس جملے کے مستحق، حقدار، اگر کوئی ڈیزرونگ ہے، وہ میرے محبوب کے یار ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، اصحاب رسول ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آل رسول اور اصحاب رسول۔ من آمن باللہ۔ دوسری خوبی والیوم الآخر، ان کا ایمان آخرت پر ہے کہ موت آنی ہے۔ اور تیسرا عمل والملائکہ، انہوں نے کبھی فرشتوں پہ اعتراض نہیں اٹھائے، رب نے جس کو منوایا انہوں نے مانا۔ والکتاب، جس نے کتاب نہیں مانی وہ بولے آسمان سے کتاب اتارنے والا رب کہے میری اتاری ہوئی کتاب اور قرآن پہ ایمان لانے والے صحابہ، میرے محبوب کے یار، والنبیین،
آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر یقین رکھنے والے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کو دبانے والے نہیں، چھپانے والے نہیں، بلکہ دینے والے۔ اور ساتویں خوبی ذوی القربا، قریبیوں سے قربتوں کو بڑھانے والے، والیتامہ، یتامہ اور جو ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھنے والے، وفی الرقاب، جن کی گردنیں قید ہیں، غلام ہیں، ان کو آزاد کروانے والے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، انہوں نے جب جب اللہ اور اس کے رسول سے وعدے کیے وعدے نبھا دیے، کردار اور گفتار میں مماثلت، والصابرین، اور یہ صبر کرنے والے۔ 15ویں خوبی فی البأساء، فی البأساء، ہم نے ان کو مشکلیں دیں تو پھر بھی صبر، والضراء، ان کے نقصان کیے، انہیں نقصان اٹھانے پڑے پھر بھی صابر۔ اور 17ویں خوبی وحین الباس، 313 ہو کے ہم نے کہا چلو بدر میں تو چلے گئے، وفا ہو تو ایسی ہو، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ قرآن پڑھیے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو مناقب ملیں، رتبے ملیں، درجے ملیں، ان کی وفائیں ملیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو 8واں ٹائٹل دیتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، انہوں نے آمنا کہا تو سچ کہا، آخرت پر یقین کا بولا تو سچ بولا، ملائکہ پر ایمان کا بولا تو سچ بولا، کتابوں پہ ایمان کا کہا تو سچ کہا، نبیوں سے وفا کا وعدہ کیا تو سچ کہا، انہوں نے مال دینے کا بولا تو سچ کہا، انہوں نے قریبیوں کا لحاظ رکھا تو سچ کر دکھایا، انہوں نے یتیموں کو پالا تو سچ کر دکھایا، انہوں نے مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تو حق ادا کر دیے، انہوں نے اگر کسی غلام کو اپنے ساتھ ملایا تو بھی وعدے نبھا دیے، نماز کا وعدہ کیا تو نبھا کے دکھایا، زکوٰۃ کا وعدہ کیا نبھا کے دکھایا، جو بھی وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا، صبر کا وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا، تنگی میں آزمایا پورا کر کے دکھایا، نقصان کر کے آزمایا، پھر بھی انہوں نے وعدہ نبھایا۔ ہم نے جنگوں کے اندر بھی ان کو ڈالا، 70 لاشیں دے دیے، مگر انہوں نے وعدے نہیں توڑے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا۔ اب بھی یقین نہ آئے، رب کی کلام بولے، کبھی پڑھ تو صحیح۔ اللہ 9واں ٹائٹل دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، میرے نبی کے یہ یار، تقوی والے، ڈر والے، اللہ کے ساتھ ایک ایسا یقین کہ رب جو حکم دے احکام کو ماننے والے، جہاں جہاں سے روکے رک کے دکھانے والے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 ہے۔ اللہ پھر ان کے 3 کام بیان کرتے ہیں، ان الذین آمنوا۔ دیکھیے کتنی بار ایک چیز، دوسری چیز، تیسری۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو یقین نہیں آئے گا۔ رب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے، ان الذین آمنوا، یہ میرے، مجھ پہ ایمان لانے والے، اور پھر والذین ہاجروا، میرے لیے سب کچھ چھوڑ دینے والے، والذین ہاجروا، میرے لیے ہجرتیں کرنے والے، والذین ہاجروا، میرے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے والے، والذین ہاجروا، میرے لیے کاروبار چھوڑنے والے، والذین ہاجروا، میرے لیے اپنی جنم بھومی چھوڑنے والے، والذین ہاجروا، میرے لیے مال دولت دنیا رشتہ داری۔ کہنا بڑا آسان ہے، کبھی چھوڑ کے دکھائیے۔ کرائے کا مکان چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں بندہ رہتا ہو، اپنا وطن، اپنے اوطان، عزیز و اقارب۔ اللہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے رستے میں جب جب الہ کلمۃ اللہ کے لیے، حق کی سر بلندی کے لیے، دین حنیف کے لیے، پیغمبر کو ساتھ جو ہے انہوں نے دیا، تب دیا، نبھایا، انہوں نے حق ادا کر دیے، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ 10واں ٹائٹل دیتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ۔ بدر میں سجدوں میں پڑھ کے 313 کھڑے ہو کے اللہ کی رحمت کی امید، اللہ نے جیت دے دی تو وفا پھر بھی ہے۔ اور احد میں 70 لاشیں دیے، رب سے رحمت کی امید، جیت کی امید، لیکن اگر شکست ہو گئی تو کیا وفا چھوڑ دی تھی؟
نہیں، نہ رب کی رحمت کی امید چھوڑی، نہ آس چھوڑی. یہاں وہ بد نصیبی نہیں کہ کوئی بولے کس رب کو پکارتے ہو، پکارتے رہے. احد میں اس نے ساتھ نہیں دیا. ہوگی کسی کی نا امیدی، نہیں ہوگی کسی کو امید، مگر اللہ کہتے ہیں یہ میرے امید کرنے والے میرے ساتھی. اور اللہ تعالیٰ ان کو جو مزید اس ٹائٹل کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، واللہ غفور الرحیم، ان سے اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی بھی ہے تو ہم نے معاف بھی کر دیا، ہم نے رحمتوں کے پانیوں سے دھو بھی ڈالا، ہم نے کوئی داغ نہیں رہنے دیا ان کی زندگی پہ. حضرات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں صرف ان کے ٹائٹل گنواتا ہوں. ان کی وفائیں، ان کی ادائیں پورا قرآن بھرا پڑا ہے. دنیا کہتی ہے ناکام ہو گئے، وفائیں چھوڑ گئے، معاذ اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں ابھی صرف 15 پاروں سے، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ اسی انداز میں کتاب اللہ میں ان کا تعارف، ان کے ٹائٹل، ان کی عزت، ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے اعزازات جس سے رب نے نوازا، ان کا تذکرہ ہوگا. اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ اولئک دوسرے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے. پہلے برائیاں، پہلے بدیاں، پہلی مخالفتیں، ان کے دشمن، ان کے مخالف، جنہوں نے پہلے دن سے لے کر کے نہ وحی کو، نہ رب کو، نہ رسول کو، نہ توحید کو قبول کیا، ان کی ادائیں کیا رہیں، ان کے طریقے کیا رہے، ان کی جفائیں کیسی تھیں. اور اس جفا کے بعد اللہ نے جو اولئک کہا ہے وہ بھی پڑھنے والا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون تھے اور ان کے مخالف کون ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 11واں ٹائٹل ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 104 ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جائیے اس آیت کا مصداق ڈھونڈیے، سارے مفسرین کو لیجئے، ایک ایک تفسیر کھنگالیے. اس جملے سے ما قبل کتاب اللہ کی آیات پڑھیے، اعمال کو، وظائف کو، وفاداریوں کو پڑھیے. اب اللہ ٹائٹل دے رہے ہیں، یہ سند اللہ کی طرف سے ہے، ڈگری اللہ کی طرف سے. آپ کو مجھے کوئی گولڈ میڈل کہیں سے مل جائے تو ہم ساری زندگی بتاتے رہتے ہیں دینے والا کون تھا، بے شک پتہ نہیں. یہاں رب ہے، لے کر کے جبریل امین آئے ہیں، اور یہ جس زبان سے جاری کروایا گیا، یہ کانوکیشن اور یہ جملے جس زبان سے ملے اور ادا ہوئے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ وحی والی زبان، ناطق وحی، کائنات کے سب سے سچے، علی قلبہ، وہ صادق و امین، ان کے دل سے اور ان کی زبان سے یہ جملے نکلے. اللہ 12واں ٹائٹل دیتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. آپ کو پتہ ہے ان کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ اللہ غفار ہے، اللہ غفار ہے. ان کے وجود پہ رب نے اگر کوئی مکھی بھی بیٹھ کے کوئی داغ لگایا ہے تو رب نے وہ بھی ختم کر دیا. ان کے بارے میں ان کے کسی دشمن نے، کسی مخالف نے بد زبانی کی ہے یا بد حواسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات صاف. وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 13واں ٹائٹل. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنتیں دی. یہاں تو جیسے محلوں میں، جیسے گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ہر گھر کے نیچے سے نہر نہیں بہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بدلے میں ان کو جزا جو عطا کی ہے وہ اپنی جنتیں اور جنتوں کے اندر جو ہم نے ان کو بلند و بالا محلات دیے ہیں، ہر محل کے نیچے سے بہتی ہوئی نہریں. اور یہ آل عمران آیت نمبر 136 یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. دنیا کہتی ہے ان کی ساری وفائیں بیکار گئیں، اللہ کہتے ہیں ان کا ایک ایک عمل اچھا تھا، ان کی وفائیں اچھی تھی، بہترین، زبردست، لاجواب تھی، ہم نے ان کو قبول کیا. یہ آل عمران آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ٹائٹل دیتے ہیں، 15واں ٹائٹل، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ان سے ماضی میں جو بھی غلطی ہوئی، انہوں نے معافیاں مانگی، ہم نے معافیاں دے دی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ہم نے ان کو اس جماعت میں رکھا ہے، اس گروہ میں رکھا ہے جن کے اوپر انعام ہی انعام ہے، رحمتیں ہی رحمتیں، کرم ہی کرم، فیض ہی فیض، عطائیں ہی عطائیں. کن کے ساتھ؟ 17واں ٹائٹل، من النبیین. میرے نبی کے صحابہ زندگی میں بھی پریکٹیکلی نبی کے ساتھ رہے،
اور قیامت کو بھی، حشر میں بھی نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، زندگیوں میں بھی صدیقین کے ساتھ، قیامت کو بھی ان کے ساتھ، والشہداء، زندگیوں میں بھی رب کے لیے شہادتیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کی وفاؤں میں ہم شہادتوں کے جو 25 رتبے، اعزازات اور ورائٹیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ حضرات، والصالحین، دنیا کہے برے تھے، رب کہے نیک تھے، صلاحیت والے تھے، ہمت والے تھے، طاقت والے تھے، ایمان والے تھے، تسلیم والے تھے، یقین والے تھے، توکل والے تھے، اعتماد والے تھے، بھروسے والے تھے، تقوی والے تھے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ حضرات، کوئی گروپ بہت اچھا ہونا تو ہم کہتے ہیں بڑا کمال گروپ ہے، وہ فیکٹریز کا گروپ بنا ہوا ہو، وہ مالدار لوگوں کا گروپ ہو، وہ کسی کو کوئی سہولت دینے والا گروپ ہو، ان کے بارے میں ویوز آتے ہیں، آسمان سے رب کے ویوز، اللہ کی ان کے بارے میں رائے، رب کا قرآن بول رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس روئے زمین کے اوپر اس سے بہترین گروپ کوئی نہیں اور ایسا یارانہ کوئی نہیں۔ رفاقتیں تھی تو نبھا دی، صداقتیں پیش کر دی۔ حضرات، 22واں ٹائٹل میرا رب دے رہا ہے، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 146 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کبھی کفار کا ساتھ نہیں دیا، یہ مومنوں کے یار۔ اور یہ النساء کی آیت نمبر 152، اللہ کہتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ نے ان کو دنیا دی، دنیا میں اعزاز دیے، نبی کا ساتھ دیا، کلمہ اور ایمان دیا، یقین اور اتقان دیا، صحبتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے معیتیں عطا فرما دی، نبی کو دیکھنے کے لیے دنیا ترسے، ہم نے ان کو دیدار عطا کر دیے۔ یہ تو ہے ہی حشر کو، نشر کو ہم ان کو اعزاز دینے والے۔ اور 24واں ٹائٹل اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم جو ان کو اجر دیں گے، بدلہ دیں گے نا، وہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا عظیم۔ النساء کی آیت 162 ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ان کو 25واں ٹائٹل اور اعزاز اور رتبہ اور سند دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، آپ اور میں شک میں ہیں، پتہ نہیں اینڈ کیسی ہوگی، انجام کیسا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، آج ایسے ہے کل کیا بنے گا، اب میں ایسے مومن ہوں اگلے لمحے کیا ہوگا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ اس اعتبار سے امن میں ہیں۔ اور 26واں ٹائٹل وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اللہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ ہدایت پہ ہیں۔ 28واں ٹائٹل 27واں اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42۔ ملاحظہ کریں، سورت در سورت رب ان کو کہہ رہے ہیں یہ جنتوں والے، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہنے والے۔ 29واں ٹائٹل اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن اگر دنیا میں روئے زمین پر پہلے بشر سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری فرد تک اگر کوئی حقیقی ایمان والا ہے، میرے نبی کے یار ہے۔ 30واں ٹائٹل لہم درجات عند ربہم۔ حضرات، انداز اپنا اپنا ہے، کوئی کسی کو گرا کے، گالیاں دے کے پھر اپنا دین بیان کرے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ رب کا قرآن، کتاب اللہ کی آیات، اللہ کی وحی، حق اور سچ، دین اور شریعت، جو صداقت ہے مثبت پہلو سے بیان کرتے چلے جائیے۔ کہنے والے اپنی جگہ، لیکن یہ میرے نبی کے یار، اللہ تعالیٰ ان کو 31واں ٹائٹل دیتے ہیں والذین آووا۔ اپنے گھر میں نا کسی کو جگہ دینا بڑی مشکل ہوتی ہے، مہمان کو 4 دن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر دے دیے تھے، انہوں نے اپنے دل دے دیے تھے۔ آوو کیا دیا تھا؟ دل بچھا دیے تھے، اور اکیلا دل نہیں، اٹھا صحیح بخاری، دیکھ جناب سعد کو، دیکھ جناب عبد الرحمن بن عوف کو، کہا میرے بھائی تیرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ پیغمبر نے رکھا ہے، ہاتھ دینے کا مطلب ہے کہ ہم تیرے، دل بھی تیرا، اندر جا، میری 2 شادیاں ہیں، تیرے پاس یہ نعمت نہیں، ایمان کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے چھن گئی ہے، دونوں میں سے دیکھ، نظر ڈال، جو تجھ کو بھلی لگے، اچھی لگے، میں اس کو اپنے نکاح سے فارغ کرتا ہوں، آپ اس کو اپنی اہلیہ بنا لیجئے۔ صرف زمین نہیں دی، رقبے نہیں دیے، پلاٹ نہیں دیے،
وادی عقیق کی سب سے قیمتی زمینیں ہی نہیں دی، دل بھی دے دیے، عزتیں بھی دے دی. والذین آووا، لا کہیں سے ایسی مثال. ونصروا، انہوں نے مدد کر کے دکھائی، مددیں کر کے دکھائی. یہ ضرورت ہے، محبوب کے قدم بھر دیے، یہ چاہیے وہ کر دیا. پانی کا کنواں یہودی کے ہاتھ میں ہے، خرید کے وقف کر دیا. بیت المال کو گندم کی ضرورت، پورے کے پورے قافلے 10 گنا قیمت چھوڑ کے نچھاور کر دیے. محبوب نے ایک زبان سے کہا، گھر کے سارے مال لا کر کے رکھ دیے. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ پھر کہہ رہے ہیں حق ادا کیا ہے ایمان کا تو انہی نے ادا کیا ہے. یہ 33واں ٹائٹل ہے اور اب مالک 34واں فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون. فائز کہتے ہیں کہ نشانے اور ٹارگٹ کو پانے والا اور کامیابی سے پانے والا، جیت جانے والا. اور جس نے وہ ٹارگٹ مقرر کیا ہے وہ تسلیم کرے کہ اس نے اس ٹارگٹ کو پا لیا ہے، یہ گول کر چکا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے. اور 35واں ٹائٹل اللہ کہتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، رب کے کرم، اللہ کی عطائیں انہی کے اوپر. اور 36واں ٹائٹل یہ کون لوگ ہیں؟ جاہدوا باموالہم، انہوں نے مال دے کے جہاد کر کے دکھائے. دین کو مال کی ضرورت پڑی، دے دی. پتہ کیجئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کیا کچھ میرے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیا. آج تیرے ڈالروں میں، تیرے سونوں میں، تیرے گھوڑوں میں، تیرے اونٹوں میں، مال اور جائیداد میں شاید دنیا مقابلہ نہ کر پائی ہو جتنا انہوں نے اس دور میں میرے محبوب کے قدموں کو بھر دیا. اور 36واں ٹائٹل جاہدوا باموالہم کے بعد رب کہتے ہیں وانفسہم، ہم نے جانیں مانگی تو جانیں دے دی. اب اللہ تعالیٰ 38واں ٹائٹل دیکھے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، خیر ان کے لیے، بھلائی ان کے لیے، اچھائی ان کے لیے، یہ سب ان کے دامن بھرے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ 39ویں نمبر پہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب. اللہ 41ویں نمبر پہ 40ویں پہ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے. 42واں ٹائٹل اولئک لہم المغفرہ، اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے. اللہ نے پھر اس کو سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں ذکر کیا. اور 43ویں نمبر پہ اللہ کہتے ہیں وَأَجْرٌ کبیر، تو ان کے اجر چھین، تو ان کو جو مرضی کہے، لیکن ہم نے ان کو اجر کبیر سے نوازا. اور 44ویں نمبر پہ اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، تو بار بار کہے جو مرضی تیرے من میں آئے، جنت علی کی یا جنت حسین کی یا جنت سیدہ فاطمہ کی. ارے جن لوگوں نے ان کو گود میں لے کے اٹھا کے گلے لگا کے محبتیں کر کے گال چوم کے اور ان کی زلفوں سے کھیل کے ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے گودوں میں بٹھا کے ہاتھوں سے کھلا کے پیار کر کے ان کی حفاظتیں کر کے ان پہ جانے نچھاور کر کے ان پہ پہرے دے کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رحماء بینہم بن کر کے دکھایا ہے. تیرا کیا خیال ہے؟ آج تو کسی سے تھوڑا سا یارانہ ہو اسے یاد کروا دیں تو وہ بڑا خیال رکھتا ہے. یہ تو پھر پیار کرنے والے. اللہ کہتے ہیں 45ویں نمبر پہ ہم فیہا خالدون، یہ ہود کی آیت نمبر 23 ہے. پھر اس کے بعد 46ویں نمبر پہ مالک الملک فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو قدر کر یا نہ کر، اللہ کے شکور ہونے کا پتہ ہے کیا معنی ہے؟ اللہ قدردان ہے. اللہ نبی کے ان ساتھیوں کا قدردان، ان کی اداؤں کا قدردان، ان کو جو ہے قدردانی کی نظر سے دیکھنے والا. یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ 57 نمبر آیت سورہ اسراء میں کہتے ہیں اولئک الذین یدعون، تو نے جب بھی مانگا پتہ نہیں کہاں کہاں سے مانگا. وہ کہتے ہیں اللہ کہ یہ صرف مجھ سے مانگنے والے، دعائیں کرنے والے تو مجھ سے، ہاتھ پھیلانے والے تو مجھ سے. اور کیا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، انہوں نے تیری طرح شرک کر کے وسیلے نہیں دیے. کبھی ایمان کا وسیلہ، کبھی عمل صالح کا وسیلہ،
کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے رب کو رب کی صفات کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ اور پیغمبر سے دعائیں کروا کے یہ وسیلے اپنائے. اولئک لہم جنات عدن، یہ سورۃ الکہف جسے آپ جمعے میں پڑھ کے آتے ہیں. حضرات یہ 49واں ٹائٹل اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ہمیشہ کی جنتوں میں. 50 نمبر ٹائٹل تجری من تحتہم الانہار، نیچے سے نہریں بہتی ہوئیں، تو ان کو برا کہے. اللہ کہتے ہیں 51 نمبر پہ یحلون فیہا من اساور من ذہب. نبی نے کہا مرد کے لیے سونا جائز نہیں، انہوں نے انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی تھی. یارانے ہوں تو ایسے، وفائیں ہوں تو ایسی، محبت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا. انہوں نے نبی کے کہنے پہ، وحی کے کہنے پہ، ہمارے کہنے پہ اتارا. ہم نے سونے کے کنگن جنت میں پہنائے. 52 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، دنیا کے اندر انہوں نے بور یا بستر، والدین نے لباس چھین لیے، کپڑے چھین لیے، ٹاٹ پہنے، انہوں نے جو کرنا پڑا. حتیٰ کہ کفن کا وقت آیا، سیدنا مصعب ابن عمیر سر پہ کپڑا دیتے ہیں تو پاؤں ننگا، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا، پاؤں پہ گھاس رکھ کے سر پہ کپڑا دے کے دفنا دیا گیا. اللہ کہتے ہیں ہم ان کے لیے نفیس اور جنتی ریشمی لباس، باریک بھی اور موٹے بھی، سبز جنتی لباس. اور 53 نمبر متکئین فیہا علی الارائک، تو ان کو سپورٹ کر یا نہ کر، دل بچھا یا نہ بچھا، پلکیں بچھانے کی بجائے آنکھیں دکھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اعزاز میں ان کے لیے قالین بھی بچھا دیے، تکیے بھی لگا دیے. پروٹوکول ہم نے دیا، وی آئی پی ماحول دے رہے ہیں، عزت اور احترام دے رہے ہیں. متکئین فیہا علی الارائک. اور 54 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں نعم الثواب، اور 55 نمبر پہ کہتے ہیں وحسنت مرتفقا. ساتھ ہو تو ایسا ہو، دوستانہ ہو تو ایسا ہو، یارانہ ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، عمل ہو تو ایسا ہو، وفا ہو تو ایسی ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، اور رفاقت ہو تو ایسی ہو، ثواب ہو تو ایسا ہو، اجر ہو تو ایسا ہو، نتیجہ ہو تو ایسا ہو، اور اصحاب ہوں تو ایسے ہوں، ماننے والے ہوں تو ایسے ہوں. حضرات یہ میرے محبوب کے اصحاب کا اللہ کی کتاب میں ذکر انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پیار، محبت، وفا کی توفیق دے. اور اگر کوئی بہکا ہوا ہے اور ان سے کوئی نفرت کھائے ہوئے ہے تو پھر سے ذرا رجوع کرے اپنی زندگی میں، کتاب اللہ کو معاون پائے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.